ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کروں گا کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی بیماری کے، اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے ماہ رمضان المبارک شریف کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بدلے میں وہ سارے زمانے کے روزے بھی رکھے تو تب بھی ماہ رمضان المبارک شریف کے اس ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا جو ہے یہ بہت ہی بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ان کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ان کا ہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے یا اسی طرح کسی کو خون دینے کے لیے اگر خون جسم سے نکلوایا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے یا کسی مریض کو خون دینے کے لیے اگر جسم سے خون نکلوایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے اور احرام کی حالت میں آپ نے پچھنے لگوائے، یعنی اپنے جسم سے خون مبارک نکلوایا۔ تو بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوایا جائے یا کسی مریض کو خون دینے کے لیے خون جسم سے نکلوایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا انجیکشن لگوانے سے وہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں کہ موجودہ دور کے علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگایا جائے یا چاہے رگ میں لگایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا جسم میں پہنچائی جاتی ہے وہ اصلی راستوں سے نہیں پہنچائی جاتی بلکہ دوسرے گوشت اور رگ کے ذریعے سے جسم میں پہنچائی جاتی ہے، اور روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو اصلی راستوں سے جسم میں معدے کی طرف پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس لیے انجیکشن سے چاہے رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جدید تحقیق کے مطابق آنکھ میں ایک ایسی نالی ہے کہ جو خلق کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے اگر آنکھ میں دعا ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کان میں دعا ڈالیں گے، کان میں کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالتے ہیں تو کان کے اندر کوئی ایسی نالی نہیں ہے کہ جو خلق کی طرف جاتی ہو یا معدے کی طرف جاتی ہو، تو کان میں دعا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں دعا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا الٹی آنے سے، قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیں کہ الٹی چاہے جتنی بھی آئے اور جتنی بار بھی آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزیں گنوا کر فرمایا کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں آپ نے احتلام کا بھی ذکر فرمایا اور ان میں آپ نے الٹی کا بھی ذکر فرمایا کہ الٹی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے اکثر بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے زبانی نیت نہیں کی تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ زبانی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، زبانی نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ ہی سنت ہے۔ زبانی نیت کے لیے فقہائے کرام نے صرف اسی لیے کہا کہ زبان سے نیت کر لیا کرو کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ اس لیے کہا تھا کہ جب ہم زبان سے بولیں گے تو ہمارا دل و دماغ اس طرف متوجہ ہو جائے گا، بس دل اور دماغ کو اس طرف حاضر کرنے کے لیے فقہائے کرام نے زبان سے نیت کرنے کا فتویٰ دیا ہے اور حکم دیا ہے، ورنہ زبانی نیت کرنا، زبان سے کہنا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ کہنا جو ہے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ آپ صبح اٹھے ہیں، رات کو آپ سوئے تو آپ کا ارادہ تھا کہ میں صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گا، پھر آپ صبح سحری کے وقت اٹھے اور اٹھ کر آپ نے سحری کھائی، کس لیے کھا رہے ہیں؟ کس ارادے سے کھا رہے ہیں؟ ظاہر ہے روزے کی نیت سے کھا رہے ہیں، جو ارادہ ہے آپ کا دل کا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو نیت معتبر ہوتی ہے، جو ارادہ معتبر ہوتا ہے، وہ دل کا ہی معتبر ہوتا ہے، تو نیت دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل کا یہ ارادہ ہے، دل کی یہ نیت ہے، زبان سے آپ نے نیت نہیں بھی کی تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
یعنی مسواک کرنا روزے میں یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہاں موجودہ دور میں ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے یا پاؤڈر کے ذریعے سے دانت صاف کیے جاتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ٹوتھ پیسٹ یا پاؤڈر کے ذریعے سے آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اگر اس کے ذرات آپ کے حلق میں چلے گئے، اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط سے آپ دانت صاف کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن مسواک جو ہے یہ بہرحال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، مسواک اگر کریں گے آپ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اس کے بعد احتلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ احتلام روزے کو نہیں توڑتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ صبح کے وقت، سحری کے وقت اگر بندہ اٹھتا ہے اور اس پر غسل فرض ہے، ضروری ہے، تو اگر اس نے روزہ رکھنا ہے اور سحری کا وقت بھی کم ہے، تو اگر وہ غسل کرنے لگ جائے تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنا کلی کر کے ہاتھ دھو کے تو وہ سحری کر لے اور بعد میں پھر غسل کر لے گا تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے اگر کسی پر غسل فرض ہے اور سحری میں وقت کم ہے تو ہاتھ دھو کے کلی کر کے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بعد میں غسل کر لے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حاملہ عورت اور جو بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، کیا اس کا روزہ جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے؟ تو یاد رکھیں کہ فقہائے کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو حاملہ عورت ہے، جو بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر اس کو بچے کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہو یا اپنی صحت خراب ہونے کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب دوسرے دن آئیں یعنی اس کے بعد والے دن آئیں تو پھر ان دنوں میں وہ اس کی قضا کرے گی، یعنی قضا بہرحال وہ ضرور کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ معاف ہی ہو جائے گا، نہیں، جب وہ ان دنوں سے فارغ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ اس کی قضا کر لے گی۔ اسی طرح جو عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں جو ہر مہینے میں آتے ہیں، تو ان دنوں میں بھی جو عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کی قضا کرے گی بعد میں جب وہ ان دنوں سے فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک مسائل ضروری جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے درست طریقے سے رکھنے کی اور روزے کے آداب کا صحیح طریقے سے خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔